پیدائشی طور پر ہم اور آپ ہم سب پیدائشی طور پر 5 نقص لے کر دنیا میں آتے ہیں. عیب نہیں، نقص. عیب اور ہے، نقص اور ہے. ہم پیدائشی طور پر 5 نقص لے کر آتے ہیں، یعنی نقائص لے کر دنیا میں آتے ہیں. سب سے پہلا نقص ہم جہالت لے کر آتے ہیں. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تمہیں ماں کے شکم سے اللہ نے اس حالت میں دنیا میں بھیجا کہ تم شے کے بارے میں نہیں جانتے تھے. ہم کچھ نہیں جانتے تھے. ہم میں سے کوئی پیدائشی ڈاکٹر نہیں ہے، ہم میں سے کوئی پیدائشی عالم علامہ مجتہد نہیں ہے. ہم سب دنیا میں آئے کچھ نہیں جانتے تھے، عقل لے کر آئے تھے، وہ بھی عقل حیولانی لے کر آئے تھے. جی جیسے ایک خالی برتن ہوتا ہے نا، صلاحیت تھی کہ اس میں کچھ ڈالا جا سکے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں لے کر آئے تھے. ایک ظرف لے کر آئے تھے، مظروف کچھ نہیں تھا، ظرف خالی تھا. خالی ظرف لے کر آئے تھے، مگر ظرف تھا کہ اس میں کچھ ڈالا جا سکے. اور یہ جو عقل کا ظرف ہے، یہ مادی ظرف کی طرح پیمائشوں پر نہیں ہوتا کہ 1 کلو 2 کلو کا اس میں مظروف آ جائے، 1 لیٹر اس میں مظروف آ جائے، 2 لیٹر اس میں مظروف آ جائے. یہ ایسا ظرف ہے کہ جیسے جیسے مظروف بڑھتا جاتا ہے یہ خود اپنی جگہ بڑھاتا رہتا ہے. یہ عقل حیولانی سے عقل بالفعل میں تبدیل ہو جاتا ہے، عقل بالفعل سے عقل بالملکہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، عقل بالملکہ کے بعد یہ عقل بالمستفاد میں تبدیل ہو جاتا ہے. اگرچہ عقل بالمستفاد والے لوگ کائنات میں ہی انگلیوں پر گنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو آخری عقل جن کی ہوتی ہے، جن سے زیادہ کسی کی عقل نہیں ہوتی. جی جو ظہور کریں گے تو ایک اشارے پہ ساری دنیا کے لوگ صاحب عقل ہو جائیں گے. جو اشارہ کریں گے تو کوئی جاہل نہیں رہے گا. جن کے ہاتھ کے اشارے سے علم تقسیم ہو رہا ہوگا وہ عقل بالمستفاد والے لوگ ہیں، وہ ہیں ہی چند انگلیوں پہ گنے ہوئے لوگ. ہم دنیا میں آئے ہیں، جہالت لے کر آئے ہیں، علم لے کر نہیں آئے. جیسے جیسے جہالت برطرف ہوگی، جو اس کی جگہ پر چیز جگہ بنائے گی وہ ہے علم. یعنی نقص جہل برطرف ہوگا، فضل علم اس کی جگہ پر آتا چلا جائے گا. دوسرا نقص جو ہم لے کر آئے ہیں وہ ہے بزدلی. جی بزدلی، ہم بزدل پیدا ہوئے ہیں. اس بچے کو ذرا گھور کے دیکھیے، اس کے سامنے ذرا اونچی آواز میں بولیے، اسے ذرا ڈانٹیے، یہ رو پڑے گا. یہ کمزور دل کا ہے، بزدل. ویسے بھی فارسی میں بز بکری کو کہتے ہیں. جی بزدل، بکری والا دل. بہت بولتے ہیں نا ہم یہ لفظ بزدل، انتہائی کمزور دل کے لوگ. ہم پیدائشی طور پہ بزدل ہیں، یہ نقص ہے. تیسرا نقص جو ہم لے کر آئے ہیں وہ ہے کنجوسی، بخل. ہم پیدائشی طور پر کنجوس پیدا کیے گئے. آپ اپنے ہی بچے کو ٹافی لا کے دیجئے، جب یہ اسے کھول کر کھانے لگے تو آپ کہیے بیٹا مجھے دے دو، یہ نہیں دے گا. اس لیے کہ یہ اپنی طبیعت پہ چل رہا ہے، اس کی طبیعت کنجوسی میں بنائی گئی ہے. اچھا اگر یہ بچہ دے دے آپ کو، آپ نے دی، آپ نے پھر مانگ لی، یہ آپ کو دے دے، تو پھر دوسرے دن آپ پوری تھیلی لاتے ہیں اس کے لیے کہ اس نے ٹرافی دے دی تھی، اب اس کو ہم 100 ٹرافیاں لا کے دیں گے. یہی اللہ نے بہت پہلے سے کہا ہوا ہے، میں نہیں دیا ہے، میں ہی مانگ رہا ہوں. تو مجھے ہی دی ہوئی چیز واپس لوٹاؤ گے تو میں بڑھا کر واپس کروں گا. جی ہاں جی، ہم پیدائشی طور پر کنجوس پیدا ہوئے ہیں. ہم پیدائشی طور پر بے غیرت پیدا ہوئے ہیں. کھینچ کے میں نے اس لیے بولا تاکہ آپ کو برا نہ لگے. فوراً بول دیتا سیدھا سیدھا تو ممبر سے بیٹھ کے مولانا کیا باتیں کر رہے تھے. ہم پیدائشی طور پہ غیرت لے کر نہیں آئے. پڑوس کی بچی آئی، خالہ آپ کا بچہ بڑا اچھا لگتا ہے، جب آپ چھوٹے تھے میں چھوٹا تھا، مثلاً اگر اچھے لگتے تھے تو میں اسے اپنے گھر لے جاؤں، کھلانے لے جاؤں. خالہ نے دے دیا. برابر سے برابر والی بچی لے گئی، اس گھر سے اس گھر کے برابر والی بچی لے گئی. 1-2 گھنٹے بعد جب خالہ کو اماں کو یاد آیا کہ میرا بھی بچہ ہے، تو جب ڈھونڈ مچی تو معلومات 10ویں گھر سے نکلا ہے. جو چاہے گود میں لے لے اور یہ جس کی گود میں چاہے چلا جائے، تو اسی کو بے غیرتی کہا جاتا ہے. اب میں ایک لفظ کہہ دیتا ہوں کہ اگر کوئی فرد کی غیر فرد کی گود میں پلے تو وہ بے غیرت ہے. فرد اگر کسی غیر فرد کی گود میں پلے تو وہ بے غیرت ہے، اور اگر پورا ملک کسی اور کی گود میں پلے تو
جو چاہے گود میں لے لے، جو چاہے اٹھا لے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہم پیدائشی طور پر غیرت لے کر نہیں آئے، ہم پیدائشی طور پہ پانچواں نقص جو لے کر آئے ہیں وہ ہے بے عزتی۔ ہم عزت لے کر دنیا میں نہیں آئے۔ جیسا اماں نے ڈالا ایسے ڈلے پڑے رہے، مکھیاں بھنکتی رہیں۔ جی وہ جو بچپن کے حالات ہیں انہی کو تو لوگ یاد بھی رکھتے ہیں۔ جب کوئی آدمی بڑا مشہور ہو جاتا ہے، شخصیت ہو جاتی ہے، گورنر بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، مثلاً آیت اللہ مجتہد کوئی فقیہ بن گیا، وہ کہتے ہیں یہ ہم سے کیا بات کریں گے، ہم نے ان کا بچپن دیکھا ہے۔ جی وہ کوئی عزت نہیں، وہ دورانیہ عزت کا دورانیہ نہیں ہے، ہم عزت لے کر نہیں آئے۔ جیسے ہی یہ چیز ختم ہوتی ہے، اس کی جگہ پر جو چیز آتی ہے وہ ہے عزت۔ مگر میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہوئے نا، وہ یہ پانچوں فضائل لے کر آئے ہیں۔ جی یہ وہاں سے علم لے کر آئے ہیں۔ بھئی نبی کی گود میں آ کر اگر میرے مولا یہ کہیں کہ تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، قرآن سناؤں، تو یہ وہاں سے علم لے کر آئے ہیں۔ دقت فرمائی آپ نے، یہ وہاں سے غیرت لے کر آئے ہیں۔ یہ ہر ایک کا دودھ نہیں پیتے، یہ ہر ایک کی صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ ہر ایک کی گود میں نہیں جاتے، یہ وہاں سے عزت لے کر آئے ہیں، یہ وہاں سے شجاعت لے کر آئے ہیں، یہ وہاں سے سخاوت کو لے کر آئے ہیں۔ جب میرے مولا ابو طالب نے مولا علی کو گود میں اٹھایا نا، خانہ کعبہ میں لے کر آئے، باہر آئے، تو ایک یہودی عالم وہاں سے، ایک پادری عالم، ایک عیسائی عالم پادری وہاں سے جمع ہو گئے۔ ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت فرمایا میرا بچہ ہے۔ کہا تمہیں مکے کا دستور نہیں پتا؟ مکے کا دستور ہے کہ اگر یہ جاننا چاہیں کہ یہ بچہ حلال زادہ ہے یا غیر حلال زادہ ہے تو اس بچے کو لٹا دیا جاتا ہے، مولود کو۔ اور پھر ایک طریقہ تھا کہ ایک اژدہا آتا تھا اور وہ بچے کو اگر اذیت پہنچاتا تھا تو ماں باپ کی مذمت ہوتی تھی کہ بچہ حلال ہی نہیں ہے، اور اگر بچے کو اذیت نہیں پہنچاتا تھا اور بچہ کھیلتا رہتا تھا تو سانپ چلا جاتا تھا تو کہتے تھے جی ماں باپ کو مبارکباد دو، بچہ حلال زادہ ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کتنے حالات خراب تھے اس وقت۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی جب کہنے لگے نا حضرت ابو طالب سے کہ آپ اپنے بچے کو کہاں لے جا رہے ہیں، مکے کا تو پرانا دستور ہے، تو حضرت ابو طالب کو کیا اضطراب کہ وہ اس بچے کو نہ لٹائیں۔ بڑے اطمینان کے ساتھ حضرت ابو طالب نے میرے مولا علی کو لٹا دیا۔ پیچھے ہٹے تو وہ پہاڑوں میں سے ایک اژدہا نکل کر آیا، اور مولا علی پر جب اس نے اپنا پھن پھیلایا تو مولا نے ایک ننھا سا ہاتھ بلند کر کے پہلے اس کے منہ کا ایک جانب پکڑا، پھر دوسرا ہاتھ فضا میں بلند کر کے اس کے منہ کے دوسری جانب کو پکڑا، اور دونوں جانب برابر کے پکڑ کے انہیں چیر ڈالا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ سانپ برابر کا چر کے گرا ہوا تھا، یعنی گہوارے میں علی کے ہاتھوں میں اتنی عدالت تھی۔ آگے بڑھ کر حضرت ابو طالب نے گود میں لے لیا، اور جب سانپ کو دو نیم ہوتے ہوئے دیکھا نا تو بے ساختہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا حیا درہ۔ عربی میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، اور کسی چیز کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ، اور جب آپ اور ہم سب مل کر کہیں گے نا حیا درہ تو ایک آواز بنے گی حیدرہ حیدرہ حیدرہ۔ فرماتے تھے انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ آگے بڑھ کر حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کا بوسہ دیا، پیشانی پر بوسہ دیا، رخساروں کے بوسے لیے، گلے سے لگایا، لے کے چلے۔ پھر لوگ آگے کھڑے ہو گئے، ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت فرمایا تم نے ایک مطالبہ کیا تھا، میں نے پورا کر دیا۔ کہنے لگے تمہارے بچے نے پیمانہ توڑ دیا، تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ ڈالی، آج کے بعد کیسے طے کریں گے کہ کون حلالی ہے؟ برابر سے نبی کی آواز آئی، چچائی نے کہہ دیجئے یہی پیمانہ ہے۔